السلام علیکم دوستو، آج 11 فروری 2020 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ دبئی نے کمر کس لی، دیکھیں اب بھارتی وزیر اعظم اپنی معیشت کو کیسے بچاتے ہیں۔ میں پاکستانی طلباء کے لیے کئی دنوں سے سو نہیں سکا کیونکہ مجھے ان کی بہت فکر ہے، ڈاکٹر ظفر مرزا۔ ترکی عوام امریکی صدر کے امن منصوبے کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ برٹش ایئر لائن نے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ 3 بہنوں نے جنرل سٹور کو ایک بڑے فوڈ سینٹر میں تبدیل کر کے مثال قائم کر دی۔ اٹلی اور ترکی کا سینچری ڈیل کا متبادل امن منصوبہ تیار کرنے پر غور۔ سعودی وزارت انصاف کا 1,70,000 کیسز نپٹانے کا ریکارڈ، کتنے فیصلے درست یہ نہیں پتا۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دے کر پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا، بھارتی کھلاڑی مشتعل۔ فون سست کرنے پر ایپل کمپنی پر $2,70,00,000 جرمانہ۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ایسے افراد میں بھی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جو کبھی چین ہی نہیں گئے۔ حیرت انگیز ڈیولپمنٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر بھارت میں بڑے بڑے کارپوریٹ دبئی کے بینکوں کے نادہندگان نکلے، ملین بلین کے قرضے لے کر رفو چکر ہو گئے۔ بینکوں نے بھی قانونی راستہ اختیار کرنے کی ٹھان لی، دیکھیں اب بھارتی وزیر اعظم اپنی معیشت کو کیسے بچاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بینکوں نے بھارتی نہندگان کو قانونی شکنجے میں لانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ اماراتی بینکوں نے قرض دہندگان سمیت قرض کے نادہندگان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جن کا مجموعی طور پر ڈیفالٹ قرض 4,80,000 درہم سے زائد ہے۔ ان بینکوں کی پہلی ترجیح ٹکٹ کارپوریٹ اور بزنس لون نادہندگان کا تعاقب کرنا ہوگی، تاہم 2,50,000 درہم سے زائد کے نادہندگان بھی نشانے پر ہوں گے۔ قانونی کارروائی اور پکڑے جانے کے خوف سے اکثر بھارتی قرض دہندگان ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ان بگوڑوں پر 500 ارب روپے سے زائد کے قرضے واجب الادا ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بینکوں نے مفرور بھارتیوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے تمام اقدامات مکمل کر لیے ہیں، جبکہ متعدد بینکوں نے بھارتی عدالتوں سے بھی قرض نادہندگان کے خلاف خدمات حاصل کر لی ہے، جو کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکمت عملی واضح کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دوستو، لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ لوگ پرائے مال پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ مناسب سمجھا تو طلباء کو چین سے نکالنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چین میں مقیم پاکستانی طلباء کو حکومت پاکستان ہمارا سفارت خانہ اور چینی حکومت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے یہ یقین دہانی چین میں مقیم پاکستانی طلباء سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کرائی۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تکالیف کا ہمیں احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ کئی دنوں سے سو نہیں سکا ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی بڑی فکر ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آپ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی ہدایات ہیں۔ ہم آپ کی فلاح اور ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ یہاں موجودہ صورتحال کی لمحہ بے لمحہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بیماری سے چین میں ہلاکتوں کی تعداد 910 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ اس وائرس کے شکار 98% مریض خود ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چین میں 3,548 افراد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جا بھی چکے ہیں۔ ڈیل آف دا سینچری امن کے بھیس میں بے امنی کا مشن ہے۔ ترکی کے شہر استنبول اور جنوب مشرقی شہر دیار باکر کے عوام نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں فلسطین کا جھنڈا، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر مقدس مقامات کے تحفظ کے مطالبات درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے ڈیل کو مسترد کرتے ہوئے ترک حکام سے امریکی صدر کے خلاف عملی مزاحمت کا مطالبہ کیا۔
اردن میں ہونے والے عرب ممالک کی پارلیمانی یونین کے ہنگامی اجلاس میں کویت کے پارلیمنٹ اسپیکر نے اس منصوبے کے مسودے کو ری سائیکل بن میں پھینک دیا۔ ادھر برٹش ایئر ویز کے مسافر بردار طیارے بوئنگ 747 نے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔ طیارے نے نیو یارک سے پرواز بھری اور لندن کے ایئرپورٹ پر صرف 4 گھنٹے 56 منٹ پر لینڈ کر گیا۔ برٹش ایئر ویز نے ریکارڈ کی تصدیق کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ان کی ترجیح رفتار سے زیادہ مسافروں کی حفاظت ہے۔ ادھر سعودی عرب کے شہر ریاض میں 3 سگی بہنوں نے جنرل سٹور کھول کر نئی مثال قائم کر دی، جس کے پورے علاقے میں چرچے ہونے لگے ہیں۔ تینوں بہنوں کو جنرل سٹور کھولنے میں رکاوٹیں پیش آئیں، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سعودی خاتون نوف کا کہنا ہے کہ 9 ماہ قبل اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر مٹھائیوں کی دکان سے کاروبار شروع کیا تھا، رفتہ رفتہ اس میں سامان بڑھایا جاتا رہا اور اب وہ فوڈ سینٹر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نوف کے مطابق ہوم ڈیلیوری کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی کارکن ایسا نہیں تھا جو جنرل سٹور سے سامان گھروں تک پہنچا سکے، یہ کام بھی وہ خود ہی سر انجام دے رہی ہے۔ ان کا کاروبار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ کئی سعودی سرمایہ کار اور مالدار شخصیات سعودی بہنوں کے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے ان سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور 9 ماہ قبل شروع ہونے والا چھوٹا سا جنرل سٹور اب ایک بڑے فوڈ سینٹر میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ادھر اٹلی نے کہا ہے کہ ان کا ملک ترکی کے ساتھ مل کر امریکہ کے مشرق وسطی امن منصوبے صدی کی ڈیل کا متبادل امن منصوبہ پیش کر سکتا ہے۔ عالمی برادری نے امریکی صدر کے مشرق وسطی منصوبے سے اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ امریکی صدر کے امن منصوبے میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے۔ اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک اس سے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے مسترد کر چکے ہیں۔ ادھر سعودی وزارت انصاف نے بتایا ہے کہ گزشتہ ہفتے مجموعی طور پر 2.25 لاکھ کیسز نپٹائے گئے ہیں۔ بعض کیسز کو الیکٹرانک خدمات کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ وزارت انصاف نے بتایا کہ عدالتوں میں 89,000 سے زیادہ عوامی، تجارتی، لیبر، فوجداری اور شخصی نوعیت کے کیسز نپٹائے گئے ہیں، جبکہ 22,000 فیصلوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، یہ نہیں بتایا گیا کہ ان میں درست فیصلہ دینے کی ریشو کیا تھی۔ بہرحال ادھر بنگلہ دیش انڈر 19 ٹیم نے بہت بڑا کارنامہ کرتے ہوئے بھارت کو فائنل میں شکست دے کر پہلی بار ورلڈ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش، پاکستان میں بھی اس کی بے حد خوشی منائی جا رہی ہے۔ کچھ کا تو کہنا ہے کہ بنگالی ٹائیگروں نے پاکستان کا سیمی فائنل کا بدلہ لے لیا ہے۔ بہرحال بنگلہ دیش نے دفاعی چیمپئن بھارت کو 3 وکٹوں سے ہرایا ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو 178 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دے کر پہلی بار انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے۔ بنگلہ دیشی کپتان اکبر علی نے ٹاس جیت کر پہلے بھارت کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ بھارت کی جانب سے جیسوال کامیاب بلے باز رہے، جنہوں نے 8 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 88 رنز کی اننگز کھیلی۔ دیگر بلے بازوں میں تلک ورما 38 جبکہ ڈی سی جورل 22 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور انڈین بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے اویشک داس نے 3 جبکہ شریف الاسلام اور تنظیم حسن نے 2 جبکہ رقیب الحسن نے 1 وکٹ اپنے نام کی۔ انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 47.2 اوورز میں 177 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کے بلے باز پرویز حسین نے 47 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ کپتان اکبر علی نے 43 رنز بنائے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ فائنل کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے کھلاڑیوں میں جھڑپ ہوگی۔ بنگلہ دیشی کرکٹرز جیت کا جشن منا رہے تھے کہ بھارتی پلیئر ان سے الجھ پڑے۔ میچ کے بعد دونوں ٹیموں کے پلیئرز کی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بنگال ٹائیگرز کی فتح کے بعد بنگلہ دیش میں خوب جشن منایا گیا۔ لوگوں نے ڈھول کی تاب پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ ادھر جان بوجھ کر اپنے ماڈل سست کرنے کے جرمانے کے طور پر ایپل کمپنی پر لگ بھگ $2.70 کروڑ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں صارفین کے حقوق کی ایک تنظیم DGCCRF نے اپنے صارفین کے حق میں کہا ہے کہ ایپل نے پرانے فون کو جان بوجھ کر سست بنایا اور صارفین کو اس کا احساس ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کمپنی نے صارفین کو اس سے خبردار کیا تھا۔
2017 میں ایپل نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اس نے بعض ماڈل کے آئی فون سست کیے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح ڈیوائس کی عمر یا زندگی بڑھتی ہے۔ تاہم ایپل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے فرانس کے سرکاری ادارے سے معاملات طے کر لیے ہیں۔ بعض صارفین نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ایپل جان بوجھ کر فون اس لیے سست کرتا ہے تاکہ لوگ ہر سال اس کے نئے ماڈل خرید سکیں۔ 2017 میں ایپل نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے صارفین کو مجبور نہیں کیا کہ وہ فون کو اپ گریڈ کریں یا نیا فون خریدیں۔ ایپل نے موقف دیا تھا کہ اس کے بعض ماڈل کی بیٹریاں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہیں اور سمارٹ فون کے بھرپور استعمال پر توانائی نہیں دے پاتی۔ اس کے نتیجے میں کئی مرتبہ فون بند ہو جاتا ہے تاکہ اس کے بقیہ نظام کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بعض صارفین نے بتایا کہ آئی فون 6S کی رفتار سست ہوئی لیکن بیٹری بدلتے ہی فون یکدلک دوبارہ تیز رفتار ہو گیا۔ تاہم فرانسیسی سرکاری ادارے نے کہا ہے کہ آئی فون خریدنے والے صارفین کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ سافٹ ویئر کے مزید اپڈیٹس انسٹال کرنے سے بھی فون سست ہو جاتے ہیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کبھی چین نہ جانے والے افراد کا بھی وائرس سے متاثر ہونا ایک بڑے خطرے کی ابتدا ہے۔ چین میں ہلاکتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایک دن میں 3000 نئے مریضوں میں وائرس کی موجودگی کے انکشاف کے بعد مجموعی تعداد 40,000 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ ایک روز میں مزید 97 مریضوں کی ہلاکت کے بعد اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 908 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ مختلف ممالک میں ایسے افراد میں بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے جو کبھی چین ہی نہیں گئے۔ یہ بہت بڑے خطرے کے محض ابتدائی آثار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اس صورتحال کو ٹپ آف دا آئس برگ سے تشبیہ دی ہے اور صورتحال کی نگرانی کے لیے اپنے ایک وفد کو چین بھی بھیجا ہے۔ چینی شہر ووہان سے سر اٹھانے والے وائرس کا علاج تاحال دریافت نہیں ہو سکا ہے اور اس مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر پریشان کن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود یہ چین کی سرحدوں سے نکل کر 2 درجن سے زائد ممالک میں داخل ہو چکا ہے۔